السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے فکسڈ ٹیکس متعارف کروا دیا گیا۔ اسکیم کا اطلاق 31 دسمبر 2020 سے پہلے شروع کیے جانے والے منصوبوں پر ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب، بتائیے گا اس خبر کے بارے میں تفصیل سے۔ دیکھیں فواد، بہت اہم آرڈیننس ہے اور اس کے ذریعے جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کے لیے کئی مراد کا اعلان کیا گیا ہے۔ مربع فٹ یا گز کے حساب سے فکس ٹیکس نافذ ہوگا۔ سیمنٹ اور اسٹیل کے علاوہ تمام جو مٹیریل ہے تعمیراتی اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ خدمات کی فراہمی پر ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں، ان کو جتنا وہ ٹیکس ادا کریں گے اس کا 10 گنا ان کو منافع ملے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے کم لاگت منصوبوں میں سرمایہ کاری پر 90% تک ٹیکس جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ذرائع آمدن نہیں بتانا ہوں گے تعمیراتی شعبے میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم شک ہے اس کے اندر کہ اگر آپ پیسے یا زمین کی صورت میں کیپٹل انویسٹمنٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اگر آپ نے ذرائع آمدن چھپانے ہیں تو آپ چھپائیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ البتہ اس میں یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز، بے نامی دار یا ان کے ڈیپینڈنٹس یا پھر ایسے لوگ جن کے پاس ناجائز پیسہ ہے، دولت ہے، ان کو کسی قسم کا استثناء نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مجرمانہ فعل میں یا منی لانڈرنگ میں یا بھتاخوری میں یا دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور اس کے بعد پیسہ ہے اور وہ اس شعبے میں لگانا چاہتا ہے، اس کو کسی قسم کا استثناء نہیں ہوگا، اس پر متعلقہ قوانین نافذ ہوں گے۔ اس آرڈیننس کے اجرا سے اب چونکہ صدر مملکت کے ابھی دستخط ہونا باقی ہیں، ان کے سائن ہوتے ہی یہ نافذ العمل ہو جائے گا، تو تعمیراتی شعبے میں سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور جو بے روزگاری کا جو پاکستان میں کورونا کی وجہ سے عنصر چل رہا ہے اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی، اور وہ مزدور طبقہ جو کہ فارغ بیٹھا ہوا تھا اب اس کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ منصوبے جو ہیں وہ 31 دسمبر 2020 سے لے کر 2022 کے درمیان ہوں گے اس آرڈیننس کے تحت، جن پر مراد دی جائیں گی حکومت پاکستان کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، اچھا شکیل صاحب، کیا لگتا ہے کہ تعمیراتی شعبے کے لیے یہ کتنا موزوں ہوگا، یہ جو اقدام کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی یہ ساری مراد لینے کی۔ جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں، جو پراپرٹی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، تعمیرات کے شعبے سے، وہ بڑے عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے حکومت کو ان کو یہ مراد دی جائے، ان کو ٹیکس سے استثنا دیا جائے، ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، رعایت دی جائے۔ اب ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ آرڈیننس کے ذریعے، ایک ہی ترمیم کے ذریعے تمام ان کو فیسلٹی سہولیات دے دی گئی ہیں۔ اب لگتا یوں ہے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھلے گی، اور اس سے جو الائڈ انڈسٹریز ہیں، 40 ایسے شعبے ہیں جو کہ براہ راست اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی بہت سارے دیگر سیکٹرز ہیں، مٹیریل سے لے کے جو پلاسٹک ہے، اس کے علاوہ الیکٹریشین کا سامان ہے، یہ تمام لوگوں کا روزگار کھلے گا، تو اس سے پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ خاص طور پر کورونا کی وجہ سے جو لوگ اپنا روزگار کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور جی، بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے محسن شیخانی صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ آرڈیننس کے اطلاق کے بعد بلڈرز اور تعمیراتی شعبے کے سرمایہ کاروں کو کتنا ریلیف ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد صرف بلڈر اور ڈیولپر نہیں ہے، اس سے لائٹ انڈسٹریز ہے، اس سے سارے پروفیشنلز ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، پلمبنگ ہے، الیکٹریکل ہے، اس سے ایک عام آدمی کو گھر لینے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو ایسا پیکیج بنایا گیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کو پروموٹ کیا جائے، جو لوگوں کے پاس پہلا گھر نہیں ہے ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کے انٹرسٹ ریٹ میں سبسڈائز کیا گیا ہے 30 بلین کا۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلا گھر اگر بیچتا ہے تو گین ٹیکس نہیں دینا اس کو، پہلا گھر جب وہ لے گا تو سورس آف انکم نہیں دی جائے گی، ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنی فیملی کا اگر گھر بیچتے ہیں اور 4 بھائی گھر لیتے تو ان کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اس سے مستفید ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور جو سائز آف انڈسٹری ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ آپ کے سیمنٹ کی ایکٹیویٹیز، اسٹیل کی، آپ کے پلائی ووڈ کی، آپ کے پینٹ کی، جتنے بھی 72 انڈسٹریز الائڈ ہے، ساری انڈسٹریز کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اکانومی میں بھی مین رول ہوگا، اور اس وقت جو کرونا کی حالات تھی اس میں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ہم اس کو لے کے چلیں گے بہتر طریقے سے۔ اب گیند ہمارے اس میں، ہم لے نے کے کیا چلیں تو کافی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ محسن شیخانی، آپ ہمیں وقت دے رہے تھے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اور یہی مظاہرہ آپ نے کیا، میں آپ کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو کرونا کے خلاف سب سے مؤثر اور ہراول دستے کا کردار
ہمارا میڈیا ورکر ادا کر رہا ہے. اور جو میڈیا ورکر ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے ہر اس جگہ پہ موجود ہے جہاں کورونا کے متاثر شخص کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو جس لگن، دیانتداری اور ایمانداری سے ادا کر رہا ہے، وہ اس بات کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ آپ صرف میڈیا ورکر ہی نہیں، رپورٹر ہی نہیں، صحافی ہی نہیں، بلکہ اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں اور اس قوم کے بیٹے ہوتے ہوئے اس دھرتی کا قرض ادا کرنے میں مصروف عمل ہے. میں اس وبا کے ساتھ جڑا جو چیلنج ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں وہ اقوام جن کا ہیلتھ سٹرکچر بہت مضبوط تھا، ویری ویل ڈیفائنڈ تھا، ویری ویل پلانڈ تھا، ریسرچ اورینٹیشن ان کی اپ ٹو دی مارک تھی، اور جدید ترین لیبارٹریز سے مزین وہ شعبہ طب جو تھے وہ اس وبا کے سامنے زمین بوس ہو چکے ہیں. اور دنیا کی جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا پورے کا پورا گلوب جو ہے وہ لڑکھڑا چکا ہے اور کورونا سے پوری دنیا کی معیشت کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں. اور ایسی صورتحال میں یہ اشد ضروری ہے کہ ہم دنیا پہ بھی نظر رکھیں، ریجن کو بھی باریک بینی سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے خطے میں، اور پھر اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. میڈیا کی آنکھ جو ہے اور میڈیا کی جو سکرین ہے وہ دنیا کا ہر روپ دیکھ بھی رہی ہے اور بیان بھی کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا گھر اس محفوظ انداز سے کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس وبا کو بھی روکیں، اس کے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات جو ہیں، جو آپ کی معیشت پہ، جو آپ کے روزگار پہ، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ رونما ہو رہے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے. اور میڈیا جو ہے وہ دو محاذوں پہ حکومت کے ساتھ مل کے معاون اور ساتھی بنے. آج میرا نیشنل پریس کلب کے اندر آپ سب کی موجودگی میں جو اپیل کرنے کا مقصد ہے کہ ایک محاذ ہے جس سے ہم نے کورونا کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ محاذ اس وقت تک کامیابی سے ہم جیت نہیں سکتے جب تک میڈیا شعور اور آگاہی کے ذریعے، میڈیا کی سکرین کے ذریعے، ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، آپ کے پیپرز کے ذریعے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بار بار احتیاط کا درس نہیں دیں گے، کیونکہ ایک واحد احتیاط ہی اس وبا کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے. اور اس بیماری سے، اس وبا سے، اس دشمن سے جو سب سے پہلے چیلنجز جو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں.
آپ نے دنیا بھر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز جو کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان کو اپریسیشن ملتی ہے، ان کو اونرشپ ملتی ہے، ان کو معاشرہ جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ کریڈٹ دیتا ہے۔ میڈیا میں ہمیں ان ہیروز کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو موت کے محاذ پہ ہر وقت موت کو شکست دینے میں مصروف عمل ہیں۔ دوسرا محاذ جو بے روزگاری کا، غربت اور افلاس کے ساتھ جڑا مالی مشکلات کا، اس میں آصف بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، نواز رضا نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ یہ پہلے سے جو مشکلات کا شکار ہمارا طبقہ تھا، صحافی برادری، وہ کرونا کی وبا کے باعث اور زیادہ مشکلات میں جکڑا گیا، اور اس کو سپیس دینے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومتی سطح پہ جہاں باقی شعبوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج متعارف کرائے جا رہے ہیں، وہاں میڈیا ورکر کے لیے بھی ہماری کنسلٹیشن جاری ہے۔ اور آج بھی جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے، اس کی میٹنگ 3 بجے سے جاری ہے۔ مجھے اس میٹنگ میں پہنچنا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی آواز اس کمیٹی تک پہنچانا اور وہاں آپ کے حقوق کے لیے لڑنا، یہ میری ذمہ داری ہے اور آئینی اور قانونی فرض بھی ہے، کیونکہ یہ میرا پورٹ فولیو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں، حقائق بر وقت پہنچائیں، لوگوں کی آواز جو ہے حکومت کے کانوں تک پہنچائیں، اور حکومت کے جو لوگوں کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے پروجیکٹ اور انیشیٹو ہیں اس سے عوام کو آگاہ کریں، تو وہاں آپ کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا تدارک کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو آپ کا کٹس کی فراہمی کا عمل ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے انٹر منسٹریل کانفرنس اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے انیشیٹو لیا اور تمام صوبائی حکومتوں کے انفارمیشن منسٹرز کو اس میں انگیج کیا اور ایک ایپ بنائی کہ جہاں جہاں پاکستان بھر میں، گلگت بلتستان اور ایون اے جے کے میں کوئی صحافی خدا نخواستہ کرونا سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس ایپ کے ذریعے اپنے آپ کو انلسٹ کرے۔ ہم پاکستان بھر میں بسنے والے تمام صحافی اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے اور تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی تک کسی نے اس ایپ کے اندر، آلدو کہ مجھے پتہ ہے کہ صحافتی برادری سے اب تک پاکستان بھر میں کوئی 9 صحافی ہیں جو کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں آل اوور پاکستان، لیکن انہوں نے ابھی تک اس ایپ سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کیا۔ ایک تو کائنڈلی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہر پریس کلب میں اپنی صحافتی برادری کو اس سے روشناس کرائیں تاکہ آپ کی مشکلات ہم تک پہنچیں، اور پریس کلب آپ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں اور یہاں بیٹھی جو آپ کی لیڈرشپ ہے یہ آپ کی آواز ہے۔ تو میں اس ایپ کے ذریعے بھی چاہوں گی کہ آپ
के मसाइल हम तक बर वक्त आए, तदारक हो। दूसरी चीज जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि एनडीएमए की मदद से हम आपको ये प्रोटेक्टली उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचें। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है ये आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आपके मसाइल हम तक बर वक्त आएँ ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि एनडीएमए की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। एनडीएमए की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है। लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस एमएस तक पहुंचेगा ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ IMF के 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की सपोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 2% कमी काम कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स की 5% तेजी पर कारोबार आर्जी तौर पर 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। काफी अरसे बाद स्टॉक मार्केट का माहौल उस वक्त बदला जब 30 इंडेक्स में 5% की ऐसी जबरदस्त तेजी आई कि 1 घंटे के लिए मार्केट को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 2% कम करके 9% पर लाना और IMF की 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की सपोर्ट की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट संभली तो सरमायाकार भी खुश हो गए। 2% इंटरेस्ट की रेट में शरह में कमी होना एक बहुत बड़ा अच्छा ओमेन था। हम जो डबल डिजिट फिगर में थे उसमें सिंगल डिजिट में आ गए और साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि अब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो गई है। गो कि ये एक अच्छी कमी है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। स्टॉक माहिरीन की राय है कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसलों ने सरमायाकारों के स्टॉक से फासले मिटा दिए। It's a tremendous job done by State Bank and the government। 2% घटाकर सडनली और स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही बूस्ट मिला है। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो कल जो डिसीजन लिया है बहुत सरप्राइजली लिया है, बहुत ही मतलब एक अच्छा इकदाम उठाया जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट, आप आज मार्केट में भी देख रहे हैं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट इजाफे से 32,831 पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 230 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, सामा, कराची। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर इमदाद मिलने पर रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 51 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपए 88 पैसे से कम होकर 163 रुपए 37 पैसे का हो गया है। डीलर्स का कहना है कि 7 अप्रैल से अब तक डॉलर 4 रुपए 52 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में बेहतरी से महंगाई की रफ्तार में भी कमी होगी। बलूचिस्तान में हुकूमती सफ़ों में इंतशार टल गया है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। PP रहनुमा आमिर मक्सी ने वज़ीर आला और 4 वज़रा के साथ बैठक लगाई है। मामलात को अफ़वाह तफ़हीम से आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान में हुकूमती सफ़ों में इंतशार टल गया है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। PP रहनुमा आमिर मक्सी ने वज़ीर आला और 4 वज़रा के साथ बैठक लगाई है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया?
دیکھیے صوبائی حکومت میں بنیادی طور پر 4 وزراء جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تھے اور اس میں جو ہے وہ انتشار کی صورتحال سامنے آ رہی تھی. تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما عامر مکسی ہیں, انہوں نے مداخلت کی اور گلے شکوے دور کرانے کے لیے وہ خود سامنے آئے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما عامر مکسی وزیر اعلیٰ اور 4 وزراء کے ساتھ بیٹھک لگا کر بیٹھے تھے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے بڑھانے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی, جس پر وزیر اعلیٰ جام کمال نے ناراض ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی یقیندانی کرا دی ہے اور وزراء کے جام کمال سے اختلافات جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے اور صوبے کی بہتری کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق ہوا. اور یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ باپ کے جو ارکان تھے وہ پیپلز پارٹی کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ راضی ہوئے اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزراء کے معاملات طے پا گئے. جی بہت شکریہ عثمان خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید خبریں بھی بنائیں گے اس بلیٹن کا حصہ, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. براہ راست سے چلیں گے, آپ کو وفاقی وزیر علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لوگ 85 لاکھ لوگ انہوں نے کہا کہ جی ہم نوکری سے نکل گئے تو امریکہ کے اندر ان امپلائمنٹ ملتی ہے, وہ کلیم کر لی. 2.5 سال میں 8.8 ملین پیپل 8.8 88 لاکھ لوگوں نے ایک مہینے کے اندر اس کرونا کے 22 ملین لوگ ان امپلائمنٹ کلیم کر چکے ہیں. 22 ملین ہو گئے 2.25 کروڑ. 2.25 کروڑ لوگوں نے امریکہ میں, جس کا ایک مہینے کے اندر جس کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر بھی آپ سے بہتر ہے, سوشل انفراسٹرکچر بھی آپ سے بہتر ہے, تعلیم کا انفراسٹرکچر بھی آپ سے بہتر ہے, اس طرح کچرا بھی نہیں روڈوں میں نظر آتا, صفائی بھی ہوتی ہے, الگ ملک کے اسکول بھی کھلے بہتر ہیں. وہاں پہ 2.25 کروڑ لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے حکومت سے. تو یہ کوئی چھوٹی پرابلم نہیں ہے, لیکن اب یہ آ گئی ہے, اس سے لڑنے کا طریقہ ہے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ جو 50 اسٹیٹ ہیں وہ ہر اسٹیٹ اپنی ڈائنامکس کو دیکھ کے اپنا فیصلہ خود کرے. تو ہم نے خان صاحب نے بھی یہی جو اس میٹنگ میں کہا کہ آپ اپنی ڈائنامکس کو دیکھ کے اپنا فیصلہ خود کریں, لیکن ڈائنامکس. وزیر علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان سویٹ ہوم کے زیر انتظام مخیر حضرات کے تعاون سے ایثار مدینہ دسترخوان لگ گئے ہیں. روزانہ کتنے غریب اور سفید پوش افراد اس سے مستفید ہوتے ہیں, جانتے ہیں اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ میں. 5 روپے کی روٹی, 50 روپے کا چکن قورمہ. غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے 2 وقت کے کھانے کا یہ باعزت اہتمام کیا گیا ہے پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے. یہاں روزانہ 1800 روٹیاں, 50 کلو چاول اور 30 کلو چکن رعایتی نرخوں پر بکتی ہے. روٹی پکانے کے پیسے خریدار پے کرے اور تندور والے جو 3-4 لوگ ہیں ان کو مزدوری 5 روپے کی شکل میں مل جائے. دسترخوان کا جو قیام ہے وہ سفید پوش کے لیے ہے. بڑے فخر کے ساتھ یہاں آتے ہیں, اپنے پیسے دیتے ہیں اور کھانا لیتے ہیں. کھانا خریدنے والے خوش ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انہیں اچھا اور سستا ترین کھانا مل رہا ہے. باہر سے کم 150 روپیہ بنتے ہیں اس کے, اور ادھر 70 روپے. بس اللہ کا شکر ہے, ایسے پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. کوئی غیر مستحق غریبوں کا حق نہ مارے, یہاں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. جو روٹی کی لمٹ ہے نا, وہ ہم تقریباً 25 روٹی سے اوپر بندے کو روٹی نہیں دیتے. تو اسی طرح جو ہماری سالن کی بھی وہ لمٹ ہے, وہ تقریباً 8 پلیٹ ہم سالن ایک بندے کو دیتی ہے. مخیر حضرات ساتھ دیں تو ایسے سستے دسترخوانوں کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلایا جا سکتا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار اور روزگار نہ ہونے سے پریشان عوام کے لیے اب روٹی کا حصول آسان وہ کیسے ہو گیا, جانتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے اختر علی کی رپورٹ میں. سستا ہوٹل اور سستی روٹی, مالی مشکلات سے 2-4 لوگوں کے لیے کھانا مفت بھی دستیاب ہے. لاک ڈاؤن سے پریشان عوام روٹی صرف 3 روپے میں خرید سکتے ہیں. جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے جو متاثر ہوئے ہیں لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ اس عوام کے لیے, اس مزدور طبقے کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے جتنا سے زیادہ ہم خدمت کر سکیں, اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سستی روٹی پروجیکٹ شروع کیا ہے. شہریوں نے اس سہولت کو ایک احسن قدم قرار دیا. وہ کہتے ہیں شہروں میں ایسے ہوٹل ہونے چاہیے. مزدور کے لیے بہت فائدہ, ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے. مشکل وقت میں انہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سستا کھانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کم پیسوں میں پیٹ بھر کر کھانا ملے, اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. اختر علی, سما, ڈیرہ غازی خان. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.